بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فرما دے اب میں بلا تاخیر حضرت شیخ نواز چیمہ صاحب کو دعوت دینے سے پہلے ایک اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو اس کو اجازت ہے اپنا سوال پرچی پہ لکھ کر سوال کر دے۔ نہیں لکھ سکتا پرچی پہ تو یہاں قریب آ جائے، کھڑا ہو کر سوال قریب آ کر سٹیج کے سوال کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ نواز چیمہ صاحب اس وقت تک یہاں ہی رہیں گے، اسی مسجد میں رہیں گے جب تک سوال کا جواب دے کر نہیں جائیں گے۔ انشاءاللہ علماء اہل حدیث یہاں بھی جاتے ہیں ہر مسئلہ، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا اعلان ہے کہ ہمارا ہر مسئلہ جو ہے اللہ کے قرآن میں ہے، نبی مصطفیٰ کے فرمان میں ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ سوال کریں گے حضرت چیمہ صاحب جواب دے کر جائیں گے۔ اور میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں مناظر اسلام، محقق عالم دین، متکلم اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں انشاءاللہ مفصل مدلل خطاب فرمائیں گے۔ حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج دے دن تواڈے دین نو تواڈے واسطے میں مکمل کر دیتا ہے اور تواڈے واسطے میں پسند کیتا تے دین اسلام نو کیتا ہے اور اپنی میں نعمت نو تواڈے تے پوریاں کر دیتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، دین دا معنی ہے قانون۔ اے آواز دے نال جڑا شور ہے نا پتر اے ذرا مٹا، صرف آواز کڈ، صرف آواز کھلرے نہ سمیٹی جائے، ذرا گل دی سمجھ آوے۔ دین دا معنی ہے قانون۔ اللہ نے اپنے بندیاں دے واسطے جس طرح دے چاہے قانون بنائے، قانون بنان تو بعد مور لگا دیتی کہ جتنے میں قوانین اپنے بندیاں واسطے بہتر سمجھے بنا لے، ہن انہاں دے اندر کوئی گھاٹا وعدہ نہیں، میری بات مکمل ہوگی۔ رب العالمین نے فرما دیتا
ہن دین ہو گیا ہے مکمل، اور اے دین عالمگیر دین ہے، اور اے دین قیامت تک واسطے ہے۔ اے دین اسلام سلامتی والے قوانین، اس دین دی اندر کوئی وعدے کانٹے دی گنجائش نہیں۔ جیڑا ادھے اندر کوئی وعدہ ودائے گا، نوے اصول نوے قانون لے آئے گا۔ شریعت مطہرہ نے او دا نام رکھے آئے بدعت، اور بدعت بڑی خطرناک چیز ہے۔ میں ذرا چند گزارشات پیش کر کے پھر اس منزل تے آنا جو میں عرض کرنا چاہتا۔ دین دی اندر نواں کم کرن دی، دین دے اندر بات ہو رہی ہے، دین دے اندر دین دی حد بندی ہے۔ دین لا محدود نہیں، ادیاں حداں نے۔ تلک حدود اللہ، ادیاں حداں نے، ادی باؤنڈری ہے۔ ادی اندر کوئی نواں کام نہیں کرنا، انہوں ودانا کٹانا نہیں۔ ہن دین دی پہچان کی ہے؟ حکم اللہ دا، او دیتے عمل کرن دا طریقہ رسول اللہ علیہ السلام دا، اے وے دین۔ ہاں نبی علیہ السلام جو بھی فرما دیں یا آپ عملی طور تے کرن، وہ سارا آپ دا طریقہ ہے، تعلیم ہے، یہ ہے دین۔ ہن ادھے اندر وعدے کانٹے دی گنجائش نہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام دا طریقہ ہی چلے گا۔ آپ دے طریقے اندر بھی ملاوٹ دی اجازت نہیں۔ صحیح بخاری چاندہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھیا ایک بندہ بیت اللہ دا طواف کر رہا ہے، نک اندر نکیل پائی، دوسرا بندہ او دی نکیل پکڑ کے اگے اگے جا رہا ہے، یہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بھی رک جو دوویں۔ ہن اے جڑا گھوم رہا سی نا، اے طریقہ سی نبی پاک دا، بیت اللہ دے دوالے طواف کرنا، گھومنا، اے طریقہ سی نبی پاک دا۔ ہن اس طریقے وچ اس بندے نے، بندہ کون ہے؟ نبی پاک دے زمانے دا مسلم صحابی رسول، تے صحابی رسول ادنا صحابی اللہ دے رسول علیہ السلام دا، 1.5 پاؤ دانے خرچ کرے اللہ دے رستے چ، تے غیر صحابی پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، تے غیر صحابی دے پہاڑ جتنا سونے دا ثواب صحابی دے 1.5 پا دانیاں دے ثواب نو برابر نہیں ہو سکتا۔ اینا فرق ہے صحابی تے غیر صحابی دا۔ ہن صحابی نے نبی پاک دے طریقے وچ تھوڑا جا اپنا طریقہ شامل کر دیتا، کی نقبے نکیل پا لئی، اگے لے کے بندہ ٹر پیا۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا اے کیے؟ حضرت جی اس بندے نے نظر منی سی بیت اللہ دا طواف نکیل پاکے کرے گا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رک جاؤ۔ آپ نے چھری یا کینچی منگوائی،
سونے پیغمبر نے اس نکیل نو کٹیا، فرمایا لے ہن بیت اللہ دا طواف کر۔ اپنے طریقے وچ صحابی دے طریقے دی ملاوٹ نہیں ہون دیتی۔ ذرا ہم بات تے غور کریا جے، اگر کسی جگہ تے کوئی صحابی دا طریقہ آ گیا نا نبی پاک دے سامنے تے نبی پاک روکیا نہیں، وہ تقریری حدیث ہو نبی دا ہی طریقہ ہے، ہن صحابی دا نہیں رہا۔ ہن بات تے غور کرنا، اے ہے دین، حکم اللہ دا، او دیتے عمل کرن دا طریقہ رسول اللہ علیہ السلام دا۔ اور ذرا میں عرض کرن لگا کہ اے دے اندر کوئی نواں کام نہیں کرنا، دین دے اندر کوئی نواں کام بھی نہیں کرنا، تے دین دے کسے کام دا ٹھکانہ بھی نہیں بدلنا۔ اور اینا چیزاں تے تسی غور کر دے جانا ہے، دین دے اندر کوئی نواں کام نہیں کرنا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پڑھ لگا وہاں، صحیح مسلم تے سنن نسائی دی بارت میں لا کے پڑھ لگا، میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے ساریاں کلامات تو بہتر کلام اللہ پاک دی کتاب ہے، اللہ دی کلام ہے، اور سارے طریقیاں تو بہتر طریقہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا، سارے طریقیاں تو بہتر طریقہ، پیر مرشد دے طریقے تو بہتر طریقہ، عالم داڑا ذاتی طریقہ اے دے تو بہتر طریقہ، حضرات امام دے طریقے تو بہتر طریقہ، حاکم دے طریقے تو بہتر طریقہ، فرمایا سارے طریقیاں تو بہتر طریقہ جناب محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وشر الامور محدثاتها، فرمایا جڑے دین اندر نوے کم نے او شر نے، شر ساڑی زبان چ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، او فلانیا بندیا شر نہ پھیلا، شر شرارت، لڑائی دا مڈ، فتنہ، شر فساد۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے دین اندر جو نوے طریقے نے وہ شر نے، شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ میرے پیغمبر فرماندے نے دین دے اندر ہر جڑا نواں کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی دا ٹھکانہ جڑا دوزخ ہے۔ حضرات میں نہیں کہہ رہا، میرے تے تواڈے پیغمبر نے فرمایا ہے، جدا کلمہ میں بھی پڑھیا ہے تساں بھی پڑھیا ہے، حوالہ میں پہلے عرض کر چکیا ہاں، وہ تے غور کر دے جایا جے، حوالہ بھی میں پیش کر دیتا، ذرا توجہ فرما دے جایا جے کہ دین اندر جڑا نواں کام اشارے، دین دے اندر نواں کام جڑا بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، گمراہی دوزخ اندر لے جائے گی۔ حضراتوں نے تھے دو تین چیزوں میں وضاحت کر لگا ماں، کئیاں میرے پروانوں پلیکھا لگ گیا تے کئی پلیکھا پا رہے نے، اور اوڑا پلیکھا لگ گیا یا پلیکھا پا رہے نے، پلیکھے اج کڑنے نے کیڑے پلیکھا پایا ہے، کیڑا پلیکھا پایا جاندہ ہے۔ دیکھو جی ہن بات تے غور کریا جے، کئی میرے
بڑے احباب لوگوں نو کیا دیندے نے ویکھو جی جے اگر نواں کم بدعت ہے مولانا صاحب تسی سپیکر وے تقریر پہ کر دیو اے وی تے نواں کم ہے پھر اے وی بدعت ہے مسجد دا تساں مینار بنوایا اے وی نواں کم ہے بدعت ہے مسجد دا تساں محراب بنوایا اے وی نواں کم ہے بدعت ہے تسی کاراں تے بساں تے سفر کر دیو پھر اے وی بدعت ہے نبی پاک نے کاراں تے بساں تے سفر نہیں کیتے پھر اے وی بدعت ہے حضرات توجہ میرے بن رکھے آجے سماعت فرمان دے جایا جے میں اے ساریاں چیزاں دا جواب عرض کر لگا سب تو پہلا تے اے سمجھو کہ دین دے اندر جو نواں کام ہے او ہے بدعت دین دے اندر جو نواں کام ہے او ہے بدعت ذرا اس طرح سمجھو اور اے ہے نقصان دے تسی فصل بیجی توڑے علاقے کیڑی کیڑی فصل ہوندی زیادہ گندم باجرہ حضرات تسا ہن گندم بیجیے گندم جس ویلے تسا پیریاں نو وایا تے او دے اندر گندم بیجی گندم بڑیاں تسا کھاداں پائیاں سپریواں کیتیاں کہ کچھ بوٹیاں جڑیاں اپنے آپ اگ پیندیاں نے نا او نہ اگن تواڈی جو اصل فصل ہے او وے گندم جس ویلے گندم دا تسا بی بویا ہے تے تسا ویکھیا کہ میری گندم دے اندر ڈیلا بھی اگ پہ آئے کتے سٹی اگ پئی ہے کتے اور بوٹی اگ پئی ہے کتے اور بوٹی اگ پئی ہے بوٹیاں ہی بوٹیاں گندم دا دانا کتے ورلا ورلا نظر آوندا ہے تے بوٹیاں بے بہا بوٹیاں بے بہا ہن ایتھے دو قسم دے لوگ ہو جاندے جدو جڑا فصل دا مالک ہے او دا جویں جویں او دیکھ دیا او دا دل گھبرا رہا ہے میری تے محنت ضائع گئی بوٹیاں انیاں چھا گئیاں نے گندم دے بوٹے گھٹ نظر آ رہے نے اب بوٹیاں زیادہ نظر آ رہی ہیں اور ایک اور حیران کن گل ہے حالاں تساں اصل فصل پہلے بیجی جڑیاں بوٹیاں اپنے آپ اگیاں نے بعد چگیاں لیکن ایڈیاں ٹھیٹ بوٹیاں نے جڑیاں بعد اپنے آپ اگدیاں نے وہ سر تاں کٹ جاندیاں نے اصل فصل اوتھے ہی رہ جاندی ہے اے سر تاں کٹ جاندیاں نے اصل فصل نو چھپا جاندیاں نے تے لوکی پھر اے آئی فصل بس آہوئی فصل تے پھر کچھا مار دے نے بڑھاں گے مال نو پاواں گے موج بن گئی ہن جڑے نہ پیٹو او مار دے نے کچھا کہ اے بوٹیاں جڑیاں اپنے آپ اگیاں نے واہ واہ کم بنیا پٹھیاں دا تے مالک دے ساں شکرے نے مالک کی کہہ رہے ہیں اے بڑی نقصان دے بوٹیاں میری فصل نو لے گئی اور مالک جڑا کوشش کردا ہے کہندا کہ میں دیہڑی در بندے لا دینا وا انہاں نو کواں کہ وچوں بوٹیاں جڑیاں اپنے آپ اگیاں نے انہاں بوٹیاں نو باہر کڈ دیو ہن مزدور لگ پے نے دیہڑی در بندے لگ پے نے او جڑیاں موٹیاں موٹیاں بوٹیاں نے انہاں نو پڑ کے باہر پہ چھڑ دے نے تاکہ اصل فصل جڑی ہے او اصل فصل پہلی اندر رہ جائے ہن بوٹیاں پڑدیاں آگے نے پہلی بننے تے مزدور جڑا پہلی دا تسی بھی بننا کہندے ہو بننا ہی کہندے ہو نا وٹ بننا بننے تے آگے تے بننے ہوتے بھی وہ بوٹیاں ہو گئیاں سن واہ واہ اینا کیا ہے بننا سخت ہے اتھو نہیں پھٹیاں جا رہی ہے نا کئی پھڑی رمبا پھڑیا لگے کھوترل مالک کہندہ ہے کہ تساں آپ ہی آکھیا بوٹیاں پٹو انہیں کہا میں تو انہوں کہا سی فصل دے وچوں پٹو جدوں فصل دے وچ بوٹیاں اگن گیاں فصل نو کرن گیاں برباد تے جدوں وٹ تے اڈن گیاں پھر دین گیاں فائدہ تاں ہو لیندے وڑ کے پٹھے پاواں گے کو گل دی سمجھ آئی جے کہ نہیں بھئی گل دی سمجھ آئی رہے نا میں وہاں دیہاتی بندہ تے میں پھر ایہو جیاں مثالاں دینیاں نے تے کوئی گل نہیں تسی کڑے شہری بیٹھے ہو تسی کدے دیہاتی میرے اگر بیٹھے ہو اللہ اکبر ایسے واسطے اللہ دی سنت رہی ہے اللہ نے نبی اسے قوم چو نبی کر لے
تاکہ انداز بھی انہاں دا ہوئے، بولی بھی یہ ہوئے تے مثالاں بھی یہ ہون تے سمجھا لوے گل۔ حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے رہا آجے توجہ عرض کر دیتا ہونے بوٹیاں جدو وڑتے آیاں نے ایتھوں نہیں پٹن دیندہ کہندہ فیدہ دے وے گا۔ حضرات جدو کو دین اندر نواں کام آئے او دین نو دیندہ نقصان، جدو دین تو بار کوئی نواں کام آوے نوے تو نواں ورتو او جائز فیدہ ہے۔ دین دے اندر کوئی نواں کام آیا او دین نو کرے گا برباد، تے دین تو باہر جدوں کوئی نواں کام آیا او دے گا فائدہ۔ سپیکر دین وچ نہیں حضرت صاحب، دین تو باہر ہے۔ کو گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جے دین دے وچ ہوئے تے پھر جنہ جنہ جمعے نبی پاک تو لے کے ان تک بغیر سپیکروں پڑھائے نے انہاں دے نہ جمعے تے نہ نمازاں۔ سپیکر دین دے وچ نہیں، او بول چھڑو سپیکر دین دے وچ کوئی بندہ نو دین میں شامل کر کے بخائے۔ دین واسطے تسی استعمال کر سکتے ہو، اے میں ماننا۔ اے دین تو باہر ہے، اے دنیا دی سہولت ہے۔ کو سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اے دنیا دی سہولت ہے، دنیا دی۔ حضرات ان اسی طرح بات توجہ فرما دے رہا دے کار موٹر سائیکل وغیرہ اے بھی دین دے اندر نہیں، دین تو باہر دنیا دی سہولت ہے۔ ہن اللہ پاک دا قرآن سنیا جے سورت النحل 14واں پارہ رب العالمین فرما دے نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک فرما دینے ہیں کوڑے تے کھچر تے گدے اللہ پاک نے توڑی سواری واسطے پیدا کیتے نے۔ فرمایا کئی سواریاں اللہ او پیدا کرے گا جڑیاں تُسی جان دے ہی نہیں۔ اے ایت اتریے میرے پیغمبر تے اتریے نبی پاک دے صحابہ دا زمانہ ہے انہوں ایت اتریے۔ اللہ پاک اس وقت دے لوگانو مخاطب ہو کے کہندے نے اے گھوڑے تے کھچر تے گدے اللہ پاک نے توڑی سواری واسطے پیدا کیتے نے، انہاں تے سواری کرو۔ لیکن فرمایا کئی ایسیاں سواریاں اللہ او پیدا کرے گا جڑیاں تسی جان دے نہیں، انہاں تے سواری کرنی ہے۔ فرمایا ہن کیڑیاں سواریاں صحابہ نہیں سن جان دے، اس ویلے دے لوگی نہیں سن جان دے کہ بعد اندر نویاں سواریاں کیڑیاں آن گیاں۔ سائیکل نوی سواری آ گئی، موٹر سائیکل نوی آ گئی، کار نوی آ گئی، بس ٹرک نوی آ گئی، جہاز نوی سواری آ گئی۔ فرمایا ان نویاں سواریاں نے تے جے بدت نے تے پھر اللہ بدت سواری دا حکم دین رہے ہیں۔ کو گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اے سواری دین وچ نہیں، سواری دین تو باہر ہے۔ اے بوٹی وٹ دے اگی ہے، ہن تے سمجھ آئی دے کہ نہیں؟ اے سواری وٹ تے اگی بوٹی ہے، اندر فصل چ نہیں، گندم چ نہیں، کنک چ نہیں، جڑی وٹ تے اگے فائدے والی ہے۔ حضرات وٹ تے اگی بوٹی ہے، حضرات فائدے والی ہے، اے دے تو فائدہ اٹھاؤ۔ ہونے سواریاں چونکہ دین دے اندر نہیں، اے فصل دے اندر نہیں۔ اگر دین دی اندر نے تے کسے بندے دی نماز سواری تو بغیر قبول نہیں ہوئے گی۔ ہونے دین تو باہر نے حضرات ان کو بندہ کہے گا حضرت جی چلو من لیا اے تے دین دے اندر نہیں، سپیکر بھی دین دے اندر نہیں، پھر مینار تے دین اندر ہے وے مسجد دین اندر ہے، مسجد دا مینار ہے، مسجد دا محراب ہے۔ حضرات اگر اے دین اندر نے تے انہاں دا ثبوت بھی دین اندر ہے۔ اگر کسے مولوی نو علم نہیں تے ساڈا کی قصور ہے؟ دین وچ نے ثبوت ہے دا۔ اگر کسے مولوی نہیں غور کیتا پڑھدا نہیں تے ساڈا کی قصور؟ اب محراب ہے نا،
حضرت زکریا علیہ السلام دا تذکرہ اللہ پاک نے سورہ آل عمران دے اندر کیتا ہے. فرمایا جدوں فرشتے انہاں نو بڈھے بارے بیٹے دی بشارت دین آئے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. زکریا علیہ السلام کتھے سر؟ محراب وچ نماز پڑھ رہے سن. تے جیڑی چیز قرآن چاہوے بدعت ہوندی ہے. او یار بولو تے صحیح یار، میں تے تانوں جھٹکے بندے سمجھ کے گل کر جھٹکے تے بول دے ہوندے نے. کمال گل ہے. میرے سوال دا جواب دئی ہو. مینوں دسو ہن قرآن پاک چوں محراب دا ثبوت ہے کہ نہیں؟ نبی زکریا علیہ السلام بدعت وچ نماز پڑھن دے سن. یار کو خیال کرنا چاہیے. مولوی صاحبان وے گلاں کر لگے جی میرا بدعت. ہن آ گئی گل مینار دی. کیا اے بدعت ہے؟ لو سنیا ذرا. صحیح مسلم دی حدیث، مسند احمد تے صحیح مسلم. اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے قربے قیامت حضرت عیسیٰ پیغمبر دا نزول ہوئے گا اسمان تو. فرمایا انہاں نے زرد رنگ دا جوڑا پہنیا ہوئے گا اور ان دو فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھے ہون گے، اسمان تو آن گے. فرمایا اس طرح معلوم ہوئے گا جی میں تازہ تازہ حمام چو غسل خانے چو غسل کر کے آئے نے. جس ویلے اپنا سر چکان گے چونکہ وال بڑے پیارے انہاں دیاں زلفاں سیاہ کالیاں تے گورا رنگ ہوئے گا انہاں دا. فرمایا جدوں سر چکان گے پانی دے قطرے گرن گے، جدوں اوپر کرن گے تے پانی دے قطرے موتیاں دی طرح چمکن گے. فرمایا بیت المقدس تے مشرقی سفید مینار تے اترن گے. کتھے؟ ہن نبی عیسیٰ بدعت تے اترن رہے نے. بولو تے صحیح. بدعت او ہوندی ہے جڑی دین میں نوی چیز ہے جیدہ دین میں کوئی ذکر ہی نہ ہو، دین اندر تذکرہ ہی نہیں، او میں بدعت. کیوں؟ سنیا جی حدیث. اچھا ایتھے ایک اور بھی گل کر رہا ہوں. دیکھو جی ہن میں نار دی وضاحت بھی ہو گئی ہے کہ ایدہ ثبوت بھی حدیث پاک چو مل گیا، بدعت نہیں ہے. دیکھو جی قرآن پاک دیاں زیراں تے زبراں جی یہ بھی تے بات چی لگیاں نے نا. یہ پہلا تے کوئی نہیں سن، یہ نہیں بدعت. اللہ اکبر. یہ ہو جی گل کرنے والے حضرت نو سوچنا چاہیے جدو جبریل علیہ السلام نبی پاک تے پہلی وحی لے کے آئے تے پہلی وحی جدو جبریل نے آ کے پڑھی اقرأ بسم ربک الذی خلق. ہن ایتھے زیراں زبراں پڑھیاں گئیاں نے کہ نہیں؟ تسی بول دے ہی نہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق. زیراں زبراں پڑھیاں گئیاں نے کہ نہیں؟ تے سب تو پہلے کنے پڑھیاں؟ جبریل علیہ السلام نے. پھر انہاں تو بعد نبی پاک نے. نبی پاک تو بعد صحابہ نے. تے جبریل تے نبی پاک بدر پڑھن رہے نے. حیران کون گل ہے؟ کیسی گل ہے یار؟ انہیں جی لکھیاں باچ گئیاں نے. وہ لکھیا تے قرآن بھی باچ گیا، جمع ہویا ابو بکر دے زمانے سے. پھر بھی بدعت ہو گیا. نہیں حضرت لوکاں نو گمراہ نہیں کریدا. اللہ تو ڈرو. اے زندگی دوبارہ نہیں ملنی. اللہ دے ہاں پیش ہونا ہے. ایک ایک لفظ دا اللہ نے حساب لینا ہے. قدم نہیں پٹن دینا. جان بجھ کے لوگاں نو گمراہ نہیں کریدا. سنیے حضرات جدوں قرآن پاک دے حرف نازل ہوئے نے، لفظ نازل ہوئے نے، ادوں ہی زیراں زبراں نازل ہوئیاں نے. اور رہا مسئلہ کی بات اندر لکھیاں گئیاں یا پہلا لکھیاں گئیاں، اے دی باس اگر کرنا چاہیے. اج بھی حدیث دیاں کتاباں مدرسیاں دے اندر جو پڑھائیاں جاندیاں نے نصابی نسخے، انہاں تے زیراں زبراں نے بغیر زیراں زبراں تو پڑھائیاں جاندیاں نے، کیونکہ انہاں نو فنون پڑھائے جاندے نے، انہاں نو
طلباء نو طریقہ دسیا جاندا ہے فلانا عمل آئے گا اگر اسم تے حرف جانا آ جاوے تے اینو آ کے زیر دے دے وے گا آخر تے اگر مبتدا بنے تے پیش آوے گی اگر لفظ کوئی مفعول بنے نصب دے تے نصب آوے گا یا پیچھے حرف ناسبہ حروف ناسبہ چوکو حرف ناسبہ آئے گا جنہیں قانون ہے اور جدوں انہاں طلباء نو ایک قانون پڑھائے جاندے نے پھر انہاں قانوناں دے مطابق اتے زیراں زبراں بھی پہ پڑھ دینے اب ویکھو نا ساڈی بولی عربی ساڈی بولی اردو ہے اور اردو لکھیا ہوندا زیراں زبراں پائیاں اسی بغیر زیراں زبراں تو پڑھ دیں عرب لوگ آج بھی زیراں زبراں تو بغیر پڑھ سکتے ہیں چونکہ ساڈی عربی زبان نہیں اسی اجمیاں ساڈی سہولت واسطے وہی جڑیاں زیراں زبراں اسمان تو اتریاں وہ لکھ دتیاں گئیاں کیا بدعت ہو گئیاں آئیے ہن میں دساں بدعت ہے کی ہن میں حدیث پڑھ لگا صحیح مسلم شریف دی اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد فرمایا جڑا بندہ ساڈے دین دے اندر کوئی ایسا نواں کام کردا ہے جڑا پہلا دین چوں ثابت ہی نہیں من احدث فی امرنا اور ایک روایت فی دیننا دے لفظ بھی ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ ساڑھے دین دے اندر کوئی ایسا نواں کم کردہ جیڑا پہلا ثابت ہی نہیں ہے فرمایا او مردود او بدعت میرے پیغمبر دی حدیث میں پہلے پڑھ چکیا ماں ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار بہتر ہر بہتر تھی بہتر را محمد والا مندہ ہر مندے تھی مندہ بدعت والا چالا بدعت او جو بعد نبی دے نوی بناوٹ آئی ہر کم نمہ بدعت ہر بدعت گمراہی جس نے بدعت دا کم پھڑیا وچ گمراہی وڑیا وچ گمراہی جو بھی وڑیا دوزخ اندر سڑیا حضرات میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے دین دے اندر نواں کام بدعت تے جڑا نواں کام ہے او شر ہے حضرات جتھے بھی لڑائیاں دیکھو گے اودوں لڑائیاں پین گی جدوں دین وے نویں نویں کام کیتے جان گے جڑے دین دے رکھوالے نے او کہن گے آ دین دے اندر نواں کام ہے کیونکہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی آپ فرماندے نے کو دین دے اندر نوے کاموں کردہ ہے جنہوں نبی پاک تے اعتبار نہ ہوئے جنہوں نبی پاک تے اعتبار نہیں جڑا کہندہ ہے آ کام بڑا چنگا ہے نبی پاک نے نہیں کیتا پر ہے چنگا کرنا چاہیے دا سی جڑا چنگا ہے وہ میرے نبی نے کیتا ہے صحابہ کیتا ہے دین جو ثابت ہے جڑا چنگا ہے تے چنگا او یہ جتے شریعت دی مہر ہے جڑا نواں کم دین وچ او چنگا میرے تواڈے کہنا چنگا نہیں
حضرات ان باتیں غور کر دے ڈایا جے میرے پیغمبر ارشاد فرما دے نے دین دے اندر جڑا نواں کام ہے او کیے شارے او کیے بدعت ہے ہن ایتھے آ کے بھی میرے کئی پرا پھر لوکاں نو دالا جاندے نے کہندے نے ویکھو جی بدعت دیاں نے دو قسماں ایک ہے بدعت حسنہ ایک ہے بدعت سیئہ بدعت حسنہ جائز کر لگو لیکن بدعت سیئہ بری چیز ہے حضرات جڑی تقسیم بدعت حسنہ تے بدعت سیئہ جڑیاں بدعت دیاں دو قسماں بنائیاں نے انہاں نو کہو اے لفظ میرے پیغمبر تو ثابت کر دین صحابہ تو ثابت کر دین نہیں کرنگے آخر کر تسی کہو گی جی آخر او بھی تے عالم نے کیڑی دلیل پیش کر دینے ہن میں عرض کر لگا کیڑی دلیل پیش کر دینے صحیح بخاری میں چاندہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات کر لگا میرے پیغمبر تو میں گل ٹورنا سونے پیغمبر نے قیام اللیل قیام رمضان یعنی نماز تراویح میرے پیغمبر نے 3 راتاں جماعت دے نال پڑھائیاں صحابہ دا شوق بڑا غالب آیا پہلی رات میرے پیغمبر نے 23ویں رات نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے سونے پیغمبر نے 23ویں رات نو تراویاں پڑھائیاں نے رات دے تیسرے حصے تک عشاء پڑھی نہ تراویاں پڑھائیاں پھر 25ویں رات نو میرے پیغمبر نے نصف رات تراویاں پڑھائیاں پھر اگے آگئی 27ویں رات میرے پیغمبر نے ساری رات تراویاں پڑھائیاں حتیٰ کہ صحابہ اکرام بیان فرما دینے جدو میرے پیغمبر نے عبادت مکمل کی تیاں اساں دوڑا لا دیتیاں کران دے اندر کتے ساڑی ساری دا کھانا ہی نہ رہ جاوے ساری رات نبی پاک نے قیام کرایا تے پڑیاں کنیاں رکاتا حضرت جابر رضی اللہ دا بیان صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلت رمضان میرے پیغمبر نے رمضان دی رات دے اندر سانو پڑھائیاں نے 8 رکعات و اوتر نبی پاک نے 8 رکعتاں پڑھائیاں تے وتر پڑھائے 8 رکعتاں دے بقاعدہ لفظ میں صحیح ابن حبان صحیح ابن خزیمہ ممکن ہے کوئی بندہ تو انہوں رٹا پائے جی یہ دے اندر ایک راوی ہے عیسیٰ بن جاریہ اور راوی ضعیف ہے یہ کہن گے جی فلانے لکھے ہے فلانے لکھن دی کیڑی گل ہے غلطی تحقیق دی ہے اگر ایک محقق نو غلطی لگ گئی ہے تک وہ تحقیق دا دروازہ بند نہیں ہو گیا عیسیٰ بن جاریہ کچھ محدثین نے ضعیف کیا ہے بغیر کسے علت تے بغیر کسے وجہ دے انہوں کہندے نے جرح مبم دوسرے پاسے جمہور محدثین نے راوی نو شکا کیا ہے جدو جمہور دی شکاہت آجے تے جرح مبم دی تے حیثیت ہی ختم ہو جاندی حسن درجے دا راوی عیسیٰ بن جاریہ حضرات ان بات لمبی نہ ہو جاوے باتیں توجہ فرما دینا آجے اگر انہا گلہ والے پاسے آؤ گے پھر میزان الاعتدال دے اندر پڑھو میزان الاعتدال دے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہا دا بیٹا دے انہا دا پوترا تنہ دے بارے لکھے ہے کہ تنہ حدیث دے معاملے اندر راوی ضعیف نے ہونا میں عرض کروں گا ذرا بات تے غور کر دے جایا جائے حضرات ان بات توجہ فرما دے جایا جائے بات توجہ میرے دوستہ تے ویرہ میں بات عرض کر لگا او تے توجہ فرما دے جایا جائے نبی پاک علیہ السلام نے 3 رات تراویاں پڑھائیاں تے میرے پیغمبر نے صحابہ دا شوق ویکھیا سونے پیغمبر نے فرضیت دے ڈر تو نماز تراوی دی جماعت چھوڑ دیتی تراوی ہی نہیں چھوڑی اور تراوی نہیں چھوڑی جماعت چھوڑی کہ فرض نہ ہو جائے نبی پاک نے جماعت چھوڑی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت چھوڑ دی دی ہے اس وجہ تو کتے فرض نہ ہو جان، فرضیت دے ڈر تو تراوی دی جماعت چھوڑ دیتی ہیں۔ حضرت ابو بکر دے زمانے دے اندر بھی بقاعدہ ساری جماعت نہ ہوئی ہیں۔ حضرت عمر دے زمانے دے اندر لوکی ٹولیاں میں پڑھ دے سن، ایک ٹولی اوتھے جماعت کرا رہی ہے، ایک ایتھے ایک اوتھے ہیں، سارے مسلمانہ دی ایک جماعت نہیں سی ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے آپ فرماندے نے کیونکہ ہونتے وہی نے اتر دی فرضیت دا ڈر تے خطرہ ختم ہو گیا ہے، میرے پیغمبر دی پسندیدہ عبادت ہے، سونے پیغمبر نے ایدی جماعت کرائی، فرضیت دے ڈر تو جماعت چھوڑی، ہونتے ایسا خطرہ نہیں۔ حضرت عمر نے دو امام مقرر کیتے، دو امام مقرر کیتے نے، ہمارا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یا ابی بن کعب و تمیم الداریہ، حضرت عمر بن خطاب نے ابی بن کعب تے تمیم داری نو حکم دیتا کہ لوکاں نو تراویاں پڑھان قیام رات دا کران، قیام رمضان کران، احدا اشارہ رقعہ 11 رکعتاں۔ موتا امام مالک ابن ابی شیبہ ادھے مقابلے دوسرا راوی جڑا ہے اوسق دے مقابلے سکا، وہ کہنے لگا بھی تے تو انہوں پتہ ہے جڑے اصول جانتے ہو حدیث دا، اوسق دے مقابلے اندر سکا دی روایت شاذ ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے۔ تو بات لمبی نہ ہو جاویں، جڑی میں بات کرنا چاہنا ماں، حضرت عمر نے 11 رکعتاں دا آرڈر دے دیتا بما وتر، اور دسنا کی چاہنا جدو حضرت عمر نے دو امام مقرر کر دیتے نے، حضرت عمر گشت پہ کر دینے مدینے دیاں گلیاں دے اندر، تے ادھر اندر جماعت کھلوتی ہے، لوگ کی جماعت دینا نماز تراویح پہ پڑھ دینے۔ حضرت عمر ویکھ کے کہنے لگے نعم البدعہ، نعم البدعہ، لوکاں نو لفظ لب گیا، انہاں کہتا مولی صاحبان نے ویکھو جی حضرت عمر نے کہتا بدعت حسنہ، بھائی میں نو پوری ذخیرہ حدیث چوکتے لبھاؤ کہ حضرت عمر نے نعمہ دا معنی حسنہ کیتا ہو گیا۔ حضرات ابن علمانا ایدہ لوکاں نے اپنے کول بنا لیا حسنہ، اگر ایدہ مانا بدت حسنہ گھندا، نعم البدع دا مانا بدت حسنہ گھندا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فتوہ ذرا سماعت فرمایا لے، المدخل الى السنن القبرى للبیہقی، اکو جلد اندر المدخل او دے اندر حسن سند دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فتوہ دین دینے کل بدعت دلالہ ولو رآ الناس حسنا، فرمایا لوگو سنو ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگیوں نو حسنا کہن۔ مزہ نہیں آگیا جے نعم البدع دا معنی بدعت حسنہ ہے تے حضرت عبداللہ بن عمر تے حسنہ دا رد کرن دے کیا انہاں اپنے ابے دی بات دا رد کیتا ہے؟ نہیں، قیامت تک والے آن والے مولویاں نو پیغام دیتا ہے، مولوی صاحبان نعمہ دا معنی بدعت حسنہ نہ کرے آجے۔ حضرات لوگی کہندے نے بدعت حسنہ تے بدعت سیئہ، بدعت حسنہ بدعت سیئہ، اچھی بدعت ہے بری بدعت ہے۔ دیکھو جی بری بدعت اسی بھی کہنے آنی کرنی چاہی دی لیکن اچھی کر لینی چاہی دیئے۔ حضرات تقسیم مولویاں دی اپنی شریعت پاک دے اندر اے بدعت دیاں دو قسمہ کی تو بھی ثابت نہیں ہے۔ میرے پیغمبر فرمان دے نے کل بدعت دلالہ، ساریاں بدعت ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے کل بدعت دلالہ ولو رآ الناس حسنا، پاہمیں لوگ کی حسنہ کہن ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرات میرے پیغمبر دا فتوہ بھی آ گیا، صحابی دا فتوہ بھی آ گیا۔ ہن اگر کو مولوی کہے کہ بدعت حسنہ، ایدہ مطلب مولوی اپنی ہٹ درمی تو کم لے رہا ہے، اپنے فتوے نو نبی پاک دے صحابی دے فتوے دے مقابلے میں چلا رہے ہیں۔
نبی پاک دا بے ادب و مولوی. نبی پاک کا فتویٰ آیا ہے کل بدعت ضلالہ. میں حضرت عمر دے لفظ دسنا وا نعم البدعہ کی مانا. حضرات ان بدعت دیاں دو قسماں کیڑیاں کرنیاں نے, ایک ہے بدعت لغوی, ایک ہے بدعت شرعی. بدعت لغوی تسی کئی جگہ تے دیکھیا ہے مسجد پرانی بنی 50 سال پرانی 60 سال پرانی نیوی ہو گئی, گلیاں اونچیاں ہو گئیاں, دراڑاں آ گئیاں, گرا کے مسجد بناتی پنڈ والیاں نوی. تسی گئے ہو اے مسجد نوی بنائی رے, ہاں جی نوی بنائی ہے. حالانکہ وہ نوی کدوں ہے, وہ تے 60 سال پرانی ہے. میرے خیال تمہیں سمجھ نہیں آئی گل دی. وہ تے 60 سال پرانی ہے, نوی کیویں ہو گئی؟ تے تسی کہو گے جی نوی ہے, اجے سال ہویا بنائی نو. ہن گلاں دوویں ٹھیک نے, تطبیق کی ہے. بنیادی طور تے 60 سال پرانی مسجد ہے, بالکل سرے تو نوی نہیں, سرے تو نوی. کدی یہ لفظ تو سمجھ لو تو گل دی سمجھ آ جائے, اگو سمجھان دا بھی تو طریقہ آ جائے. حضرت جی یہ مسجد 60 سال پرانی ہے, سرے تو نوی نہیں ہے, لیکن انہوں گرا کے تیدی تعمیر انہوں کر دیتی ہے. جیڑی نوی عمارت بنی ہے وہ اساں ہون بنائی ہے. اصل دے اندر اے مسجد اے پرانی ہے, لیکن انہوں نوے سرے ہون بن انہوں ہون انہوں اسیوں تعمیر انہوں دی کیتی ہے, دوبارہ تعمیر دی نوی کیتی ہے. حضرات جیڑی پہلا چیز ثابت ہوئے وہ بدعت نہیں ہوندی ہے. شریعت مطہرہ دے اندر جڑی پہلا چیز شریعت دے وچوں ثابت ہوندی ہووے او بدعت نہیں. حضرت عمر بن خطاب تراویاں نو بدعت کیویں کہہ سکدے سن؟ تراویاں تے میرے نبی نے 3 راتاں پڑھائیاں, انہاں کیویں کہتا بدعت؟ ہن آئے گا ایک ہے بدعت لغوی, ایک ہے شرعی. لغوی اندر بولن وچ نواں لفظ آنا, کیونکہ عربی دا لفظ ہی بدعت دا معنی نواں ہے. جویں تسی کہندے ہو کہ اے نوی مسجد بنائی ہے, سال ہویا نوی بنائی ہے, حالانکہ وہ پرانی ہے. اینوں کہن گے کہ لغوی طور تے نوی 1 سال دی ہے, لیکن حقیقت دے اندر 60 سال پرانی ہے. حضرات اسی طرح لغوی طور تے بولن دے اندر بدعت دا لفظ حضرت عمر نے نعمل بدعت کیا ہے, لیکن حقیقت دے اندر تراویاں بدعت نہیں ہے. بدعت کی ہے من احدث فی امرنا ہاذا ما لیس منہ فہو رد. بدعت تو بیڑا ساڈے دین اندر کوئی ایسا نواں کم کیتا گیا ہے جڑا پہلا شریعت تو ثابت ہی نہیں, وہ ہے بدعت. آج شرعی بدعت. بھائی سمجھ آئی گل دی؟ جیڑی چیز اگے پہلا ثابت ہے, مثال دے طور تے ایک بندہ داڑھی بناندا ہے, سال 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال مناندا رہا ہے, انہوں نے داڑھی رکھ لئی ہے. اسی ان کی گیا اینے نوی نوی داڑھی رکھی ہے, یہی کہو گے نا؟ ہونے دا مطلب ہے داڑھی نوی ہے, اے بدعت ہے. نوی جو ہوئی اے بدعت ہے نہیں. او بھائی رکھی انہیں نوی نوی ہے تے پرانی ہے, 1400 سال پرانی ہے, بلکہ انج نہ کہو آدم علیہ السلام تو پرانی ہے. حضرات میرے دوستاں تے ویرا جڑیاں چیزاں پہلا تو ثابت ہون. حضرت عمر نے ایتھے کیا سی نعم البدع کہ بہت ہی اچھا کام ہے, خوب. جڑی نبی پاک علیہ السلام نے فرضیت دے ڈر تو جماعت چھڑ دیتی سی, اساں جماعت شروع کرا دی, بہت اچھا کام ہویا ہے, بہت اچھا کام ہویا ہے. مانا تے آسی,
لوکاں نے اتھوں اس لفظ تو لوکاں نے بدت ثابت کر دیتی ہیں. لو جی جڑا کم پہلا جڑا کم اچھا ہووے دین اندر نواں کم اچھا ہووے تے او بدت حسنا ہے. حضرات ان بات نے توجہ فرما دے رہا جے بدت دی تعریف لوکی اپنے کولوں کرنگے. اسی تواڈے سامنے بدت دی او تعریف کرنے ہاں جڑی میرے پیغمبر نے کیتی ہے. نبی پاک فرما دے نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. میرے پیغمبر ارشاد فرما دے نے جڑا کم ساڈے دین دے اندر پہلا تو ثابت نہیں او نہ فرمایا او ہے بدعت. جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام دے زمانے مبارک دے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر دی غمخوار بیوی فوت ہوئی. اور چلو لوگ ہن توجہ فرما دے جایا جے ایتے مقام و کرما دے اندر لیکن مدینہ منورہ دے اندر جدوں اسلامی ریاست بن گئی میرے پیغمبر اتھوں دے حاکم نے میرے پیغمبر دی بیوی زینب ام المساکین مدینے فوت ہوئی. حضرت دیاں 3 بیٹیاں فوت ہوئیاں. حضرت دے صحابہ فوت ہوئے. میرے پیغمبر نے کسے دا بھی کلاں دا ختم دلایا. کلاں دا ختم مسجد دی صفائی کرن والی وڈیری عورت سیاہ فام رات دے وقت فوت ہو گئی تے نبی پاک علیہ السلام آرام فرما رہے نے. صحابہ نے سوچیا کہ نبی پاک آرام پہ فرما دینے حضرت نو زحمت کی دینی ہے. صحابہ اکرام نے رات نو جنازہ پڑھ کے تے اس بی بی نو دفنا دیتا ہے. میرے پیغمبر نے دوسرے دن تے توجہ نہ دیتی ہے. ابن ابی شیبہ دے اندر ایک روایت دے اندر 2 وے دوجی اندر 3 دا لفظ ہے. اور تینوں سی یقینی بناواں گے. حضرات میرے پیغمبر نے تیسرے دن پوچھا او بی بی کتھے جے نظر نہیں آ رہی. تے کلاں دا ختم کدن ہوندا ہے؟ فوت ہون تو دوسرے دن. تواڈے ال تیجے ہوندا ہے ایتھے تیسرے وے. چلو پھر ساڈے ال دوجے تو ہو گیا جی. اچھا بس ساڈے ال تے ٹوٹلی ہن دوجے دن ہوندا ہے. اچھا چلو یا تیسرا ہی لاؤ. تیسرا ہی انجی تواڈے علاقے دا حساب لا لینے. کلاں دا ختم ہوندا فوت ہون تو تیسرے دن. تے نبی پاک فوت ہون تو تیسرے دن پوچھیا مائی دے فوت ہون تو تیسرے دن پوچھیا میرے پیغمبر نے مائی کتھے نے. تے جے اگر کلاں دا ختم ہوتے دیتا جا رہا سی ختم دا ٹائم ہوندا صبح سویرے. تے جے صبح سویرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم دے اندر شامل سان پھر پوچھن دی لوڑ کسی بی بی کتھے جے. یہ دا مطلب ہے صحابہ اکرام کلے کلے ختم دے گئے. پھلیاں چھولے کلے کلے کھا گئے. فروٹ بھی کھا گئے. پیارے ہو سوچن والی گل. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات ذرا ہر بات دے توجہ فرما دینا جے. ہونے تھے میرے کئی بھراواں نے تانوں سوال کرنا ہے. انہاں نے کہنا جی منا وکھاؤ منا وکھاؤ جی منا وکھاؤ کہ کلاں دا ختم منا ہو جی. منا وکھاؤ 10ویں دا ختم منا ہو جی. منا وکھاؤ 40ویں دا ختم منا ہو. منا بھی بڑیاں چیزاں بخانے ہیں. وہ کیڑیاں من لیاں جے. نبی پاک نے پکی قبر بنان تو منا کیتا تو ٹھوکی ہوندے ہو. کیڑے منا ہو گئے ہو. منا بھی بڑیاں چیزاں نے. نبی پاک نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا. میری قبر تے کٹھ نہ کریا جے. میلہ اس نہ لایا جے. تسی اس میلے بھی ٹھوکی ہوندے ہو. کیڑا من لیا جے. منا لے بھی بڑے ہم اسی بہا دیاں گے. وہ کیڑے من لینے تساں. ایتھے صرف قوم نو الجھان واسطے تسی کہندے ہو منا وکھاؤ. لوہر در اصول سمجھے آجے. اصول حضرات اسلام میں پہلا عرض کر چکیا میں دین کے دانا میں دین نام اصولہ دا. دین دا مانے قانون تے اصول. حضرات سلام دا مانے سلامتی والے. دین کے دانا میں سلامتی والے اصول قوانین. بھئی گل دی سمجھ آئی رہے. جے تو انہوں نانا ہے مانا ہوندہ ہوئے کہ خورے مانا کتھے وے دے سورت یوسف وے چلے جایا جے.
پڑھ دیں نا سورۃ یوسف، جتھے جا کے آئے گا نا کہ دین اسحاق، جتھے بنیامین دی کھرچی اندر پیالہ شاہی پاتا تے جدوں برآمد ہو گیا نا، سارے بھرا آکھن اینو نہ رکھو، ساڈا باپ بڈھا جے، ایدا ایک بھرا اگے گم ہو گیا، بگیاڑ کھا گئے نے، ایک تسی رکھ لینا، ساڈا تے بڈھا باپ دے صدمے چ کتے فوت نہ ہو جائے، ساڈے چوں جنوں مرضی رکھ لو۔ تے یوسف علیہ السلام کہنے لگے تواڈے دین اسحاق اندر، تواڈے دین اسحاق اندر جو ہے اسی او من لینے ہاں، تے دین اسحاق اندر جڑا چوری کرے وہی بھگتے۔ ہن دین اسحاق، قانون اسحاق، تواڈے اسحاق دادے دے قانون وچ کی سی؟ دین دا معنی سورۃ فاتحہ تے پڑھ دے ہو نا، تے پڑھو ذرا، مالک یوم الدین۔ اسی عام طور تے دا معنی کرنے مالک ہے قیامت کے دن کا، دین دا معنی ہے قانون، قیامت دے دن قانون استعمال ہوئے گا، غیر قانونی فیصلہ نہیں ہوئے گا، اس واسطے نو قیامت دا دن اتھے معنی کیتا ہے۔ ہن تے سمجھ آ گئی نا دین دا معنی قانون، دین دا معنی قانون، اصول۔ حضرات ان باتیں توجہ کرے آجے، دین دا معنی ہی اصول ہے۔ شریعت پاک نے کئی ایسے مسئلے نے جڑے کلے کلے دا نام لے کے بیان نہیں کیتے، شریعت نے اصول بیان کر دیتا۔ مثال دے طور تے رب العالمین فرما دے نے احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم، فرمایا توڑے تے سارے چوپائے حلال، جڑے بھی چوں پینا پیراں والا جنور او تواڈے واسطے حلال، الا حرف استثناء آ گیا جی، الا ہن حرف استثناء لگا جے مستثناء کرو کو چیزاں، اصول بیان کر لگا، اصول اسلام دا۔ ہن مولوی چلے پڑھتے جاہل ہون تے ساڈا ہن کی قصور ہے، او بھی کو پڑھ کے سمجھ لین اسلام دے اصولاں نو۔ اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، فرمایا او مگر او جانور او چوپائے جنہ دی توڑے تے وضاحت کر دیتی جائے۔ ہن وضاحت آگئی ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی حدیث دے اندر، میرے پیغمبر فرماندے نے چوپایاں دے وچوں جدے اے نوک دار دند ہونگے کچلی والے، اے چار سامنے چھڑ کے نا، اے نوک دار دند تے نوک دار دند، ایک نوک دار دند تے دوجی شرط تے اودے نال چیر پھاڑ کرے۔ نوک دار تے اونٹ دے بھی ہے پر اونٹ چیر پھاڑ نہیں کردا، درندہ نہیں۔ اونج کسی والے غصے چاہ دے چک مار کے پرا چک کے مار دیا بندے نو، اے تے دفاعی قوت اللہ نے ہر ککڑی ماڑی جی ہوندی او بھی پنجے پہ اڑاندی، اے تے دفاع اللہ نے ہر کیوں دیتا اپنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے فرمایا جڑے جڑے چوپائے جنور دے نوک در دند نے کچلی والے تے انہاں نہ چیر پھاڑ کردہ جنورانو، چیر پھاڑ کردہ شکار کردہ، میرے پیغمبر فرما دے نے او حرام ہے۔ کتا ہے، بلا ہے، باندر ہے، خنزیر ہے، اسی طرح چیتا ہے، شیر ہے، بگیاڑ ہے، یہ سارے جنور جڑے نے کچلی والے نوک در دند رکھ دینے۔ حضرات اللہ پاک نے قرآن نے یا نبی پاک نے کلے کلے جنور دا نام نہیں لیا۔ اور کلوں کو بندہ کہے گا جی لکھڑ دکھڑ دے، لکھڑ دکھے دا وہاؤ نام کتے بے حرام۔ اور کلوں کو مولوی یہ کہہ دے وہ ویکھا جائے لکھڑ دکھا اوڈا شیران تو بھی کھول ہی دے وہ چھوٹیاں لتاڑا۔ اور کلوں کو آکھے گا جی وہ دا حدیث لفظ وہاؤ کتے بے حرام۔ زبا کوئی آکھے گا فلانا جانور بکھاؤ، اللہ کہندہ فلان فلانا کمی، اسا ایک رسول بیان کرتا ہے، اس رسول میں جیڑا جیڑا بھی آ گیا وہ حرام ہے۔ کئی او درندے نے جنہوں نے اسی جاننے ہاں، کئی درندے اساں جے تک ویکھے ہی نہیں، جیڑا بھی آ گیا اس رسول اندر وہ حرام۔ بات بھی سمجھ آ رہی ہے، وہ حرام۔
حضرات اور بات توجہ فرما دینا آجے او حرام ہے. ہن میں عرض کر لگا ماں ایک تے نبی پاک نے اے وضاحت کر دیتی ہے یتلا علیکم ایک تواڈے تے پڑھیا گیا. دوجے نمبر تے میرے پیغمبر نے ایک موقع تے فرما دیتا کھچر بھی تواڈے تے حرام ہے, گھریلو گدا بھی تواڈے تے حرام ہے. ہن چوپایا وچوں 3 قسماں تواڈے تے حرام ہو گئیاں. انہاں 3 قسماں نو باہر کڈ کے باقی جننے چوپائے نے سارے حلال نے. مجھ بھی نہ چاہے کنا چاہ حلال چاہ, کیونکہ مجھ نہ کھچر ہے نہ گدا ہے. بولو تے صحیح یار, میں تقریر تو سنان تے نہیں آیا, میں تو یاد کران آیا. اللہ اکبر, تقریر یاد کرو تساں آگے کرنی ہے انشاءاللہ. چلو ترنم نہ نہیں تے جویں کو سادے جے لفظاں جی بیان کری آیا جے. اللہ اکبر, تم سماعت فرماؤ. حضرات عرض کر دیتا ہے کہ مجھ نہ گدائے نہ کھچرے تے نہ یہ نوک دند ایدے دند نے جدنا چیر پھاڑ کرے, درندہ بھی نہیں. جدوں 3 قسمہ الا ما یتلا علیکم, یہ 3 قسمہ علیحدہ ہو گئیاں نے تے باقی سارے حلال نے. اور قرآن پاک دے اصول دے مطابق مجھ کیے بولو تے جدا دودھ جدا گوشت حلال او دا دودھ بھی حلال. معقول اللحم جانور دا دودھ بھی حلال. کئی پتہ جے پڑے اور ثابت کرو جی مجھ کتھے وے حلال. ساڑھے حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ انہاں کو بندہ بڑا گیا بڑا چلاکی نہ کہنے لگے اچھا قرآن دیش کوئی نہیں حلال, کہنے لگے نہیں. انہوں پھر کنے کیتے حلال, کہنے لگے امام ابو حنیفہ صاحب نے, کہنے لگے اچھا 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 یہ تو مطلب امام ابو حنیفہ نبی نے. کہتا توبہ توبہ میں گل کہی ہے. انہوں نے کہا تو کہنتے لے ہیں اور کی ہے. نبی پاک نے فرمایا میں اللہ دی حلال چینو حرام نہیں کر سکتا, حرام نو حلال نہیں کر سکتا. حلال حرام کرنا اللہ دا اختیار ہے. اللہ اپنے نبی تے وہی کہلدا ہے فلانی چیز حلال فلانی حرام. تے جدو نبی پاک نہیں دسی تے پھر امام ابو حنیفہ تے وہی آئی ہے نا. تو جو کہنا امام صاحب نے کیتی حلال پھر انہوں تے وہی آئی ہے نا. چپ مجال کو جواب آگے آگے. اللہ اکبر. حضرات میرے دوستوں تیویرہ میرے بزرگوں باتیں توجہ فرما دینا آجے. میں عرض کر دیتا اسلام نے تے اصول بیان کیتے نے. اصول انہاں اصول جڑے حلال اصول نے انہاں دی روشنی اندر جڑا جڑا بھی آئے گا حلال ہے. جڑے حرام دے اصول نے او دے اندر جڑا جڑا بھی آئے گا حرام ہے. اسی طرح اسلام نے بدعت دے اصول بھی بیان کر دیتے نے. من احدث فی امرنا ہاذا ما لیس منہ فہو رد. جڑا ساڈے دین اندر کو ایسا نواں کم کرے جڑا دین تو پہلا ثابت نہیں ہے, میرے پیغمبر فرماندے نے مردود و بدعت ہے. ہن بات تے توجہ فرماندے نا آجے. عرض کر دیتا جڑے طرح کیتے گئے سن مینار میں ثابت کر دیتا شریعت دے وچوں, محراب میں ثابت کر دیتا شریعت دے وچوں, قرآن پاک دیاں سیراں صبراں میں ثابت کیتیاں نے شریعت دے وچوں. اے بدعت نہیں تے سپیکر تے کاراں بساں جڑیاں نے اے دین دے وچ ہے ہی نہیں. اوتھے وے من احدث فی 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 امرنا دین میں تہاڈی کنک اندر تہاڈی فصل دے وچ جڑی نویں بوٹی اگے او وے بدعت. جڑی وٹ تے اگے او بدعت نہیں او فائدے والی ہے. جڑی دین دے وچ نویں بدعت نواں کم آئے او وے بدعت. جڑی دین تو باہر نواں کم آئے او فائدے والا ہے.
حضرات ان باتیں توجہ فرما دے رہا جے جیڑا اصول میرے پیغمبر نے سمجھا دیتا ہے انہیں تھے کلے کلے نہ کلہ دا نام لین دی لوڑے نہ ایتھے دسویں ستویں دا نام لین دی لوڑے اس اصول اندر جیڑا بھی آئے گا بدعت ہے اے جیڑا میرے پیغمبر تو نبی پاک تو قرآن تو نبی پاک تو خلفاء راشدین تو چیز ثابت نہیں ہے حضرات ذرا توجہ فرما دے رہا جے دین دے اندر ایسا نواں کم جیڑا پہلا تو ثابت نہیں او بدعت ہے کل 47واں تے 10واں وغیرہ میرے پیغمبر تو ثابت نہیں ہے نبی پاک دے زمانے تو ثابت نہیں ہے صحابہ کرام تو ثابت نہیں ہے حتیٰ کہ اگر میں گل وداواں تے امام ابو حنیفہ تو بھی ثابت نہیں حتیٰ کہ اس کو اگے بھی گل کراں مولانا احمد رضا خان صاحب دی کتاب احکام شریعت جلد اپنا حصہ دوم صفحہ 158 تے 59 پڑھ کے انہاں دے بابا 5-6 صفحے پر ہے 5-6 صفحے دلائل دے دے کے کہ دے اے ہی پڑھ لو تو انہوں سمجھ آ جائے انہاں تے چنگی پینج کڈی ہے کڈن ورگی کہ دے پڑھ کے بیکھو حضرات ان باتیں توجہ فرما دے دایا جے باتیں توجہ عرض کر دیتا ہوں جیڑا بھی دین دے اندر ایسا نواں کام ہے پاویں کلاں دا ختم ہے پاویں 10ویں دا ہونے تھے سوال پیدا ہوئے گا مولانا صاحب جیسا کیتا کیے پڑھیا تے قرآن ہے پڑھیا تے قرآن ہے کیتی تے میت دے واسطے دعائے میت دی روح نو ثواب بخشے ہے یہ دے چکی ارجلی گل ہے حضرت کہنا سواب بخشیا جے فلانے نے 4 قرآن پڑھے فلانے نے 6 پڑھے فلانے نے انہیں پڑھے یا اللہ پڑھے انہیں نے تے ادھاڑا سواب انہوں دینا سی نا انہوں نہ دئی اے فلانے دی روح نو بچا دے مولانا میں پوری شریعت دے وچوں سواب کنورٹ کرن دا طریقہ میں ایک دلیل دے دیو شریعت چوں کہ پہلی گاتے دے سواب ایک روحانی چیز ہے تو ساں 10 بارے پڑھے نے یا اللہ دا سواب فلانے روح نو بخش دے اور تینوں کی پتا تینوں بھی لبا کہ نہیں سواب اگاں کی کر لنڈے ہیں ہو سکتا تیریاں قبولیت کے شرطیں پوریاں نہ ہونا تو کھاں کر رہے ہیں لوگاں تو انہوں یاد ہونا کراچی ایک کیس چلے ایسے خبرات کے اندر ہے بڑا غالباً میرا خیال ہے 85-86 دی گالے تقریباً ہو سکتا ہے وہ اگا پیچھا ہوئے بڑا مشہور ہے ایسی کیس ایک باو جی کے فیکٹری دے مالک مدرسے گئے حضرت مجھے کچھ قرآن چاہیے میری والدہ محترمہ فوت ہو چکی ہیں میں نے ان کے سارے ثواب کے لیے انہوں نے قرآن پڑھا یہ قرآن لے جو یہ 25 مرتبہ پڑھا گیا ہے یہ 25 قرآن ہے اس کا ہدیہ شریف مولوی نہیں کہنا ہدیہ شریف انہاں کیا جی جنہیں انہیں منگے وہ بہت میرترین بندہ انہیں پڑھاتے انہیں آکیا جی یہ مولانا صاحب یہ 25 قرآن ہے میری ماں کو بخش دو ہم مولوی صاحب چونکہ ڈاکیے سن ڈاک تو نہ پہنچانی سی نا ڈاک کو نہ پہنچانی سی ساڑھے کچھ نہ لے ایک حافظ صاحب سن حافظ بدر حافظ محمد شریف بدر نبی نے سن رکھا اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھ دیتی ہے حدیث ہوئے تے پہلا بیان انہوں دا مولانا منظور احمد شیر پنجاب خطیب سن مسجد فردوس رحمان نشارہ روڈ تے انہوں تو بعد پھر میں بھی کچھ وقت خطیب رہا اتھے انہوں دا پہلا بیان سی وہ کہنے لگے میں حدیث ہویا کیوں کہندہ میں چونکہ نبینا سا میرے نال ایک بندہ جاندہ سی جتھے ختم دین جانا ایک کر اسی ختم دین گئے کارلا منڈا کہنے لگا حف صاحب یہ جو اسی تو انو کھوانے پیانے ہاں ویسے ایماندار نے دسیا جی اگے ساڑے مردیاں پہنچ دے ہو سکا پتر سیونے دی مور آفا جی سمجھ نہیں آئی کھاندے تو سی ہو پہنچ دا انہوں نے کہندہ واہ تینو سمجھ نہیں آئی تک آئی اور پتر کدی ڈاکھانے دا سسٹم دیکھے آئی ہاں جی دیکھے آئی خط لے کے کتھے پانا ہے کہندہ لیٹر بکس اتھو ڈاکیا کڑ دا مور لاندہ اگے ٹور دا پھر وہ چلدا چلدا پھر اگلا ڈاکیا بس بس تینوں تے سمجھ نہیں آگی گل بس انجیا ساڑھے پیٹ لیٹر بکس نے اسی ڈاکیا پتر جو اتھے پاندے ہو سیونے دی مور اگا
اس نے کہا صاحب مینوں بھی سمجھ آج لگی رہے، آج تک مینوں بھی سمجھ نہیں آئی، مینوں بھی آج سمجھ آئی رہے۔ ماشاءاللہ اس نے کہا حافظ جی مینوں بھی آج ہی سمجھ آئی رہے، اس تو بھی سمجھ مینوں بھی نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ اس نے کہا حافظ صاحب واقعی تسی اگے تو بڑے امام دار ڈاکی ہو، اگے پچھا دے دے ہو تسی۔ حافظ صاحب تھوڑی دیر لنگی نا انہیں کوئی چیز لے آکے نا اگے رکھی پیالیاں اتے کپڑا رکھیا۔ حافظ صاحب اگے میری امی فوت ہوئی، ابو فوت ہوئے، تو انہوں حلوہ کھوایا، تو انہوں چورما کہندے ہو کی کہندے ہو، چوریاں کھوائیاں، تو انہوں جناب کھیراں کھوائیاں، تو انہوں دودھ پہ آئے، تو انہوں ککڑ کھوائے، تے تو ساں سیونے دی مور اگے پہنچائے۔ ساڑھا کال دا گوانڈی مر گیا تے ساڑھی دی لڑائی بڑی ہے، اے نا زہر دیاں پیالیاں نے، ایک تسی پی لو ایک ہے پی لیں، تے لیٹر بکس پاؤ تے ذرا گاں پہنچا دے۔ آپ سب کہنے لگتا ہے تو کسے وابی کول بہ گیا بدبختہ، کہنے لگے وچوں میں سوچیا لایا تے دائی سی، لایا تے دائی سی، ہون جے میں جھوٹ بولاں تے ایمان گیا، سچ بولاں تے جان گئی۔ کہنا قسماں نو کھائے جان بچاؤ۔ اس نے کہا پتر جو کچھ فراڈ آ تو میں چلیا ہوں۔ کہنے کے لو گالے میں گھر آ کے گل کی، میں کہا میں مر جاں گا بھوکا، پر میں لوگوں نے دھوکا نہیں جے کرنا، بتھیرا دھوکا دے لیا ہوں تک۔ لو اینی ٹھوکر لگی تے اللہ پاک نے ہدایت دے دی۔ حضرات ان باتیں توجہ فرما دینا آجے، توجہ کر دینا آجے۔ پھر مثالہ بڑیاں جیو دین گے، تیری ماں پہن نو اوئے ایک ہی ہوئے تینوں پہنچیے گال جی میں تینوں پہنچیے انجی اگے پہنچ دائی، اور تینوں بدبختہ کنے آنکھے ہے کہ اگر کوئی گال کڑ دے پہن دی ماں دی تے نعوذ باللہ استغفراللہ ماں نو پہنچ جاتا ہے۔ صرف ایک غیرت دلانا لی گل ہوتی ہے۔ نبی پاک نے ابو ذر نو کیا سی نا، ابو ذر تو انہوں غلام نو ماں دی گال دیتی ہے، انہوں آر دلائی یا گال دی گالی دے کے، یہ تگلے بندے نو غیرت دلانی اشتعال تو آنا ہوتا ہے۔ کدوں گال پہنچ دی ہوتے گناہ ہے، چنگیاں مثالاں دے دے، جے گال پہنچ جاندی ہے تے پھر اے بھی پہنچے گا، نہ گال پہنچ دی ہے نہ وہ پہنچتا ہے جو تسی بچان ڈھے ہو۔ پہنچتا کی ہے سن لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کل کے بی بی آ جاندی ہے، کہندی ہے حضرت جی میری امی فوت ہو گئی ہیں، وہ دیتے فردی عجزی کر نہیں سکی ہیں، آفا احجو انہا، یہ صحیح بخاری دی حدیث، کیا میں اپنی امی دی طرفوں حج کراں؟ ہون بیٹی نائبہ بنی، نہیں تو انہوں سمجھ نہیں ہونی۔ مولانا میر معاویہ صاحب تشریف فرما، مثال دے طور دے ایک اسے اسکول گورنمنٹ اسکول ٹیچر نے ہن اے ڈیوٹی ہے دے نے تنخواہ بھی گورنمنٹ انہاں نوں دیندی ہے۔ مینوں کہن لگے یا مولانا حسین قاسمی صاحب نوں کہن لگے، سید مولانا قطب شاہ صاحب یا کسے نوں کہن لگے بھئی اس طرح کرو میں 15 دن کتے جانا تے میری جگہ تے پڑھایا جے۔ ہن جیڑا بندہ انہاں جگہ پڑھا رہا ہے گورنمنٹ تنخواہ انہوں دے گی کہ مولانا میر معاویہ صاحب نوں دے گی؟ کیوں؟ ڈیوٹی انہاں دی، میں اگر انہاں جگہ پڑھا رہا تو میں ڈیوٹی انہاں دی دے رہا، تنخواہ انہاں نوں ملے گی۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جیڑی ماں فوت ہوئی سی ڈیوٹی او دی سی حج کرنا، لیکن کر نہیں سکی، کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ تے زندہ بیٹی نے حج کیتا ہے، میرے پیغمبر فرما دے نے حجی انہا، اپنی امی دی طرفوں حج کر دے۔ حضرات ادا میں فرق پھر تھوڑا جا تانڈے سامنے واضح کر دے ماں، متا تانوں کو بندہ دال آجے کبے گا لو جی تانڈے مولوی نے تیو ہوئے گل کیتی ہے اسی بھی وہی کرنے ہیں، نہیں فرق کی ہے، ایک ہے حج میں کیتا ہے یا اللہ میرے حج دا جڑا ثواب مینوں ملنا سی نا فلانے دی روح نو بخش دے، اے ثواب منتقل کیتا ہے، کنورٹ کیتا ہے۔ اور پیاریو ثواب منتقل کرن دی دلیل پوری شریعت وچ نہیں ہاں میں عرض کرنا انشاءاللہ گل بزرگاں لقمہ ٹھیک، میں انہیں لقمے والے پاسے بھی ہونا۔
حضرات ذرا بات توجہ فرما دے دایا جے توجہ ہے نا اک تھکتے نہیں گئے اللہ کو تھوڑا جا مانگ کے ٹائم لیا یا اللہ بارش آ چلی سی یا اللہ تیرا دین سنانا تھوڑا ٹائم دے دے تے مالک نے تھوڑا ٹائم دیتا تے چار گلاں کر لئیے نا پھر اللہ اکبر حضرات ذرا باتیں توجہ فرما دے دایا جے توجہ غور کر دے دایا جے میں عرض کر دیتا ہے باتیں کر رہا ہاں ہن جدی ڈیوٹی ہے ڈیوٹی سی او دی ماں دی لیکن زندہ بیٹی اپنی اماں دی طرفوں ڈیوٹی پی دیندی ہے ثواب اماں نو پہنچ گیا بیٹی نے اپنا حج نہیں کیتا اپنی امی دی طرفوں کیتا ڈیوٹی اونا دی دیتی جدی ڈیوٹی ہے ثواب اللہ دی طرفوں اونا نو ملیا اے نہیں کہ تینوں ملیا تینے اگاں پچایا نہیں اسمان والے نے ڈائریکٹ جدی ڈیوٹی سی ثواب نو پچا دیتا پھر آ گئی اللہ دے رسول میری امی تے کوئی روزے سا نظر نہ منی سی فرضی روزے رہ گئے میں رکھا فرمایا جے تیری امی تے قرضہ ہوں دا دینا سی کہ نہیں جی دینا سی فرمایا دے ہن ڈیوٹی کی دی سی روزے رکھن دی او دی امی جڑی فوت ہو گئی ہے تے ہن زندہ بیٹی اپنی امی دی ڈیوٹی دے رہی ہے تے ثواب اللہ دی طرفوں کنوں ملیا بولو کنوں ملیا وچ مولوی صاحب نو پان دی لوڑ پئی وچ ڈاکیے نو پان دی لوڑ پئی او بولو تے صحیح لیٹر بکس دی لوڑ پئی حضرات کو تیسرے نمبر تے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن عبادہ یا سعد رضی اللہ عنہ کہندے نے سونیا میری امی اچانک فوت ہو گئی میں اگر زندہ مگر میں کول گھندا ہو سکتا سی صدقے دا حکم دین دی آفا آتا صدقہ کو انہا کیا میں اپنی امی دی طرفوں صدقہ دیاں ہن ڈیوٹی کی دی امی دی ادا کون کر رہے ہیں زندہ فرمایا کر زندہ پتر نے باغ صدقے دیتا ثواب اللہ نے کنوں دیتا مانو جدی ڈیوٹی سی اللہ اکبر ٹائم تھوڑا جا لیا سی رابطوں پر ادو غلطی ہو گئی ٹائم زیادہ ہی لے لیں دے ایمی میرے منہ ہی تھوڑا جا نکلی یا اللہ تھوڑا جا ٹائم دے دے غلطی میرے تو ہوئی ہے چلو بہرحال جی مالک ہے جی وہ ٹائم دے دیتے ہو دی مہربانی پر غلطی میری ہے نا دعا کر لگیا بس اس ویلے لفظ دی مسٹیک ہو گئی حضرات رب باتیں توجہ فرما مالکا کو شرم رکھ لے ساڑی تو شرمہ رکھ رہا لاجپال بادشاہ حضرات ان باتیں توجہ فرما دے دایا جے باتیں توجہ عرض کر دیتا میرے دوستہ تے ویرا اے نہیں وہ چیزاں جنہ دا ثواب پہنچ دے اور ریا مسئلہ اے کلہ دا ختم تے 10ویں دا ختم تے 40ویں دا پھر سالانہ ختم تے جمعرات دا ختم انہیں تے سوال پیدا ہوندا ہے مولانا ایتھے برا کیڑا کم کیتا ہے کیڑا برا سا کم کیتا ہے حضرات سب تو برا کام ہے شر الامور محدثاتھا اس تو برا کیڑا ہے دین دے اندر نواں کام جیڑا ہے برا ہے شارے پیارے ہو تو انہوں دین دیاں گلہ سمجھائیاں نے دین اندر ہر نواں کام بدت ہر بدت گمراہی دا ٹکانا دوزخ کیونکہ ہن سونڈ والا بھرا جڑا بیچارہ خطرے چ پہ گیا بچہ کیونکہ انہاں دا سسٹم ذرا نازک ہوندا ہے نا چھٹاں پہ جان الیکٹرونک چیزاں ہوندیاں نے سڑن دا خطرہ ہوندا ہے تے جے مالک سانو تھوڑا جا موقع دے دے پتر پھر تم ہی تھوڑا جا لحاظ کر لئی امید ہے کہ اللہ پاک کیونکہ اسی اپنے رب تے امید رکھ سکتے ہیں سڑا تکا تے نہ اللہ کے چلدا تے امید ہے تے میں ہن تانوں درخواست کراں گا جی میں مولانا نے اعلان کیتا سی میرے بیان دے کسے جملے تے حوالے تے کسے میرے بھائی نو اعتراض ہے میرے مضمون دے متعلقہ کھلے دل سوال کر لو کچھ علماء کہتے ہیں قبر میں اللہ کے نبی تشریف لائیں گے وہ کہتے ہیں ان تکون حاضر رجل نہیں تکون نہیں تقول لفظ جدو قبر دے اندر مومن سوال کیتا جاندہ ہے ما تقولو فی حاضر رجل اللہ سی بوئسا فیکم اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا لو جیو کہندے نے کہ حاضا اے اشارہ ہے اور ایک قریب ہے یہ لہذا نبی پاک
ہر مومن دی قبر اندر پیش کیتے جاندے نے. اور عرس دی دلیل بھی سب تو مرکزی اے جے کہ جی جدو نبی پاک دا دیدار ہوندا ہے عرس دا معنی خوشی. چونکہ مومن نو سوال و جواب دے ویلے نبی پاک دا دیدار ہوندا ہے انہوں خوشی ہوندی ہے لہذا وہ تاریخ خوشی والی ہے. وہ عرس ہے اسی سال بعد وہ عرس بناواں گے. بابے ہرانو نبی پاک دا دیدار ہویا سی تے پہلا تے دیدار ثابت کر لیے کیا نبی پاک قبر پیش کیتے جاندے نے. جے تے پیش کیتے جاندے پھر اگلے استدلال غور کران گے کہ اے باطل ہے یا حق ہے. تے جے دلیل ہی ثابت نہ ہوئی تے پھر استدلال کہاں دا. ہن غور کرنا وہی جڑی میں حدیث پیش کیتی سی. پہلی گل تے ہاذا قرآن وچ سورہ عنکبوت وچ آؤ 20 پارہ عنکبوت سورت. حضرت لوط علیہ السلام دی بستی اردن اور ابراہیم علیہ السلام دا علاقہ شام تقریباً 100 کلومیٹر تو زیادہ فاصلہ ہے دور ہے. جدو ابراہیم علیہ السلام نو فرشتیان بشارت دیتی اللہ تو انہوں بیٹا دینا رہا ہے اسحاق بیٹا دے. اور اس وقت کہنے لگے تو انہوں پتر دی بشارت دینا آیا حاضح القریہ وہ جڑی بستی ہے نا لوط دی لوط نبی دی وہ دے واسطے عذاب لے کے آئے ہیں. ہن بستی 100 کلومیٹر دور ہے تے لفظ حاضہ آیا ہے. یہ دا مطلب ہے قرآن چو ثابت ہو گیا حاضہ صرف اشارہ قریب ہی نہیں دور واسطے بھی بولیا جاتا ہے. ہن عربی زبان بڑی فصیح ہے ایک ایک لفظ دے کئی معنی لیکن اپنی مرضی نہ نہیں بندہ بدل سکتا سیاق و سباق نہ. اچھا اے ساڑی زبان پنجابی اج وٹ بڑا لگا ہے وٹے وٹ جائیں تیرے میں وٹ کڑنا میں نو تے وٹ بڑے چڑھے نہیں افرانے ٹیڑے وٹ پھرن دے آئی ہن لفظ واٹی ہے نا بولو پنجابی دا نا ہر جگہ ایک معنی ہویا ہے نہیں سیاق و سباق اگلے پچھلے لفظاں دے نا عبارت دے سامنے معنی بدل گیا نا. اسی طرح عربی زبان دے ایک لفظ دے کئی معنی سیاق و سباق نہ بدل دینے. ہن ایتھے سیاق و سباق نہ سی معنی کرنا ہے کہ حاضہ اس میں اشارہ قریب ہے یا دور ہے دیڑے واسطے بولیا یا دور واسطے بولیا. ہن سیاق و سباق میں لگا پیش کر. مومن کہندا ہے اشہد انہو رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں. جے نبی پاک یہ نے تے مومن وہ کیوں کہہ رہے ہیں. گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. ایک گل دوسری گل جڑی میں کہ حدیث پیش کی تھی مائی جڑی رات نو فوت ہو گئی صحابہ دفنات تھی نبی پاک نے تیسرے دن پوچھیا مائی کتھے جی فوت ہو گئی فرمایا دلونی علی قبرہا مینوں دی قبر دسو کتھے وے. تے جے نبی پاک نے صحابہ نو عقیدہ دیتا سی جڑا اج میرے مولوی صاحبان بیان کر دے نے اللہ تو ڈر جو اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے. دنیا ہمیشہ نہیں جے مکن والی جے نہ لوکاں نو دھوکا دیو. جڑا مولوی صاحب عقیدہ دیندے نے کہ نبی پاک ہر مومن دی قبر اندر سوال و جواب دے ویلے پیش کیتے جاندے نے. اگر میرے نبی نے عقیدہ صحابہ نو دیتا ہوندا تے صحابہ کہہ دینا سی یا رسول اللہ تسی اودی قبر وچ گئے سو سوال جواب دے ویلے پھر سانو کی پوچھن دے قبر کتے جے. سمجھ آئی بھائی. تے یا نبی پاک کی کہندے نہیں جے نہ دسیا پھر میرا ہاتھ ہو ہی آیا سا نہ ادھروں یہ گل نہ ادھروں یہ گل کتھے جے قبر صحابہ دسی پھر میرے نبی نو پتا چلیا. تے جے میرے نبی قبر پیش کیتے جاندے نے تے پھر صحابہ ہی کہہ دیندے سونیا گئے سو. یہ مطلب ہے نبی پاک کسے بھی مومن دی قبر دے سوال و جواب دے ویلے پیش کیتے جاندے نہیں. جی اور کوئی سوال کسے میرے دوست پائی دا جس ویلے قبر میں چلا جاندہ ہے میں سمجھ گیا. تسی ماشاءاللہ بزرگ آدمی ہو میں تو مناسب نہیں سمجھ دا زامت دینی تسی کھلے دل گل کرو بیٹھ کے کرو. جی جی کیا بات ہے. ٹھیک ہے بزرگاں نے بڑیاں اچھیاں گلاں کیتیاں نے. وہ کہندے نے جدوں ایک بندہ فوت ہو جاندا ہے او دے اپنے جسماں تے او دے اختیارات ہی رہندا
استنجا بھی انہوں کوئی کرا رہا ہے، استنجا بھی کوئی کرا رہا ہے، غسل بھی کوئی کرا رہا ہے، کپڑا جڑا کفن دا وہ بھی کوئی پہنا رہا ہے. اس بیچارے دے اپنے آپ دے اختیار نہیں رہے تے جڑے انہوں کو جا کے کہندے نے ایڈا بڑا پتر دے دے، میرا کاروبار چلا دے، وہ کتھوں چلان گے. یہاں پر اکثر عورتوں میں رواج ہوتا ہے کہ وہ کسی کا گھر اجاڑنے یا رشتہ نہ ملنے پر اس لڑکی پر یا اس کے گھر پر جادو ٹونا کر دیتے ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ بچی یا اس کے گھر کا فرد کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کام میں دیکھا گیا ہے کہ مرد بھی شامل ہوتے ہیں. آپ اس کے بارے میں وضاحت کر دیں تاکہ لوگ اس گمراہ فعل کے بارے میں جان سکیں اور بچ سکیں. دیکھو بھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی دے زمانے اندر جادوگرانوں قتل کرایا گیا سی. سنو قبرہ بیکی پڑھو. جادوگر واجب القتل ہے کیونکہ خلیفہ راشد دا عمل فعل ہے. جادوگر واجب القتل ہے جڑا جادو کردا ہے. پھر جادوگر نو قرآن پاک نے سورہ جتے ہاروت ماروت دا ذکر ہوتا ہے، آیت پڑھو ذرا، غالباً 101 نمبر آیت ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَىٰ مُلْکِ سُلَیمان. یہ پڑھ کے دیکھو جادوگر نو اللہ تعالیٰ نے کافر کیا ہے. اس واسطے دیکھو اللہ نے کسی نے عزت دیتی. رشتہ جے تواڈے نصیباں چے اللہ کے دعا کرو، اللہ رشتہ دعا دے گا. اگر نہیں تو اڈے واسطے بہتر آکھو یا اللہ جے اے بہتر ہے نا تے اس کڑی دا رشتہ دعا دے، تے جے بہتر نہیں ساڑے واسطے تے جیڑا تو بہتر سمجھنا ہے وہ دعا دے. اے کم چھڑ دے ہو، کم ٹھیک نہیں جے. ایمان گواندے ہو، ایمان اپنا گواندے ہو. اے دنیا نب جانی ہے اوکھیاں سوکھیاں، آخرت ہمیشہ والی چیز جے. ایمی اے ہو جا کمہ پیچھے پہ کے اپنی آخرت برباد نہ کر لیا جے. اللہ کو ڈر جو تے جنہ کراں تے اثر ہو جاوے، جنہ جڑے افراد متاثرہ بچی یا دے کردہ کو فرد تے او اس طرح کریا کرو. آیت الکرسی پتا جے شیطان نے کیا سی حضرت ابو ہریرہ جتھے پڑھی جے میں نہیں ہوندا تے نبی پاک نے فرمایا ہے جھوٹا پر گل سچی کہہ گیا. جڑے گھر دے اندر اثر ہوئے نا سورہ بقرہ ہر روز صبح پڑھو اونچی آواز، موبائل تے نہیں لانی، آپ پڑھنی، آپ عمل دا اثر ہوتا ہے. آپ پڑھنی ہے روزانہ کم از کم 40-45 دن پڑھو. پھر اس تو بعد سورہ جڑی آیت الکرسی ہے نا، یہ آیت الکرسی چل دیاں پھر دیاں زبان تے جاری رکھو. بعض دا عمل یہ بھی ہے کہ رات نو اگر سونے نا آیت الکرسی پڑھ کے شاتوں گل تے پھوک مار کے اپنے دوالے نا اشارے نا دائرہ بنا لو تاکہ جنات شیاطین دا اندر داخلہ نہ ہوئے. حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے کولے کیس آیا سی کہ حافظ صاحب ایس عورت تے جادو کیتا گیا دے بچے پیٹ چ مر جاندے نے اور سانو یقین ہو گیا جادو کیتا گیا، خبر مل چکی ہے. حافظ صاحب فرمان لگے پتر تو انج کرنی ہے، آیت الکرسی نہیں چھڑنی، ہر ویلے پڑھیا کر. اونے بی بی نے خود پڑھنا شروع کیتا تے وہ رات نو سونا تو انہیں دائرہ بنا کے سونا. اللہ پاک نے بیٹا دیتا، پھر وہ اپنے تے بھی بیٹے تے بھی دائرہ بنائے کرے. وہ جڑے جنہاں نے جادو کروایا سے نا جادوگر کو کہے کہ تینوں تو ساں پیسے دیتے ہیں ایسا کام دے تے انہاں وال منڈا دے پھر ہو پیا. انہیں پھر چونکہ جنات دے ذریعے ہوندا ہے انہاں جنات نو بلایا جڑے او دے اپنا جنات او مسلس سی انہوں بلایا. ہاں بھئی یہ کی وہ کہندے نے کریے کی جدوں چاہندے ساں یہ آیت الکرسی پڑھ دی سی اگوں ڈانگاں لے کے پیندے سان سانو فرشتے. بس انہیں سانو ساہ لین دیتا ہی نہیں، جائیے کڑے ویلے اساں نیڑے جان سانو نیڑے آن دیتا ہی نہیں. انہی آیت الکرسی پڑھی ہے نا. اللہ اکبر پیاریو، آیت الکرسی میں اپنے کولوں نہیں دس رہا، نبی پاک نے فرمایا ہے جھوٹا ہے پر گل سچی کہہ گیا. اے میں بڑیاں لوکاں نو نسخہ دسیا جے اللہ دی رحمت دے نال کئیاں گھراں چ کئیاں فرداں نو اللہ پاک نے شفا دیتی جے اس آیت الکرسی دی وجہ تو. بڑی اللہ دی دے چ رحمت ہے. نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کوئی باطل یعنی جادوگر سورہ بقرہ دا مقابلہ نہیں کر سکتا. گھراں میں سورۃ بقرہ پڑھو اور آیت الکرسی نو اپنا وظیفہ بنا لو تے جیڑا کو کردہ ہے نا انہوں کرن دے اپنا بیڑا غرق کرن دے ہے. اگر اتھے اسلامی حکومت ہوئے تے ایسے انہوں قتل کر دیتا جائے. اس واسطے میں دعا بردے انشاءاللہ گزارشات کر رہے ہیں جڑے کردے نے رک جاؤ رک جاؤ. میں بار بار کہنا رک جاؤ. ایمان نہیں جے لبنا، ہر چیز لب جائے گی. ایمان ٹر گیا نہیں جے لبنا، ایمان لبو.
ایمان تلاش کرو. تو ایک میں بات نہ ذرا چھٹاں دی بڑا مختصر کر گیا ہاں، وہ بڑی اہم چیز وہ دے وال دھیان دیا جو میرے بیان دا حصہ ہے. میت واسطے 2 کٹ ثابت نے شریعت چو، نماز جنازہ تے قبر تے دعا. تیسرا کٹ مینوں میت واسطے پوری شریعت چو ثابت کر دیو، میں منن نو تیار، لیکن دلیل نال، بغیر دلیل تو نہیں، اڑدر بھی نہیں. میت واسطے کٹھیاں ہونا، میت واسطے کٹھیاں ہونا 2 کٹ، نماز جنازہ فلانا فوت ہو گیا او دے واسطے آؤ دعا کرو. ہن قبر تے چلے ہیں دفنان، فلانا فوت ہو گیا آؤ دی قبر تے دعا کری. میت واسطے سدیا لوگاں کٹ ہو گیا. اس تو بعد جڑا 3 دن اسی بہنے پوریاں پا کے تواڈے 70 کہندے تاں پورا کہندے جو بھی کہندے لفظ بول دے آپ بورے تے بہندے ہو نا. ایڑا 3 دن دی ہے نا، سنن نسائی چاہندہ ہے نا، نبی پاک نے ام حالا آلا جعفرین، نبی پاک نے حضرت جعفر جو شہید ہوئے نا انہاں دے اہل و عیال نو وارثاں نو 3 دناں دی مہلت دتی. جنہیں رونا ہے رو لے. 3 دنوں تو بعد فرماج تو بعد میرے بھرا تے اونچی آواز نہ روئے کوئی نہ. دوسری بات بادشاہ رحیم نے اس سے تو استدلال کیتا ہے، وہ کہندے نے 3 دن مہلت لوگ میت دے وارثاں کو لان. ہن اکٹھ کادے واسطے کر لگا؟ میت واسطے نہیں. اے سب تو بڑا بھلیکھا پیا ہے کئی ساڈیاں نوں وی تے کئی دوجیاں نوں، ساڈیاں نوں وی کئیاں نوں بھلیکھا پی گیا ہے کہ خورے 3 دن اسی میت واسطے بہنے ہیں. او پراؤ 3 دن میت واسطے نہیں، میت وارثاں واسطے. جڑا وارثاں نو صدمہ پہنچیا ہے نا، غم پہنچیا ہے، او غم نو کٹاؤ. غم جڑا دل نو کمزور کر دیندا ہے، دل نو کمزور کر دیندا دل نو. جدو دل کمزور ہو جائے بڑیاں بیماریاں غالب آ جاندیاں نے. ایویں ٹردیاں ڈر پیا ہوندا ہے، ستیاں پہ ڈر پیا ہوندا ہے جدو دل کمزور ہو جائے. غم دل نو کمزور کر دیندا ہے. اللہ اکبر. جاؤ تعزیت کرو. یہ 3 دن کا دے نے تعزیت دے، میت واسطے نہیں کہ میں فاتحہ کہن چلا نہیں. میت دے وارثاں کو جاؤ، ایسے لفظ بولو جدنا انہاں دا غم کٹے، صدمہ کٹے، انہاں نو صبر تسلی دیو. لو آج یہ 3 دن کٹھے ہون دا مقصد. ساڑھے بھی کئی جڑے نا برا اہل حدیث بھی کہلان آلے، یہ بھی 5 10 یا 12 13 دن بعد کٹ کر لیندے، کوئی 6ویں دن کر لیندا ہے، کوئی 5ویں دن کر لیندا ہے، کوئی 12ویں 13ویں دن کر لیندا ہے، کوئی کٹا ذبح کر لیا، نال 5-7 دیگاں پکا لیاں. مولانا صاحب آ رہے نے درس دین گے، فلانے دی اماں واسطے بخشش دی دعا کرن گے. بالکل ایک کٹ شریعت ثابت نہیں. ایک کل ساتے چل یہ نال وڈی بدعت ہے. بالکل ایک کٹ میت واسطے نہیں. میت واسطے 2 کٹ تو علاوہ تیسرا کٹ کلاں دے نام تے، قرآن خانی دے نام تے، 7ویں دے نام تے، 10ویں دے نام تے، 40ویں دے نام تے، برسی دے نام تے، عرس دے نام تے، اور سالانہ ختم دے نام تے. یا میت واسطے قرآن خانی، میت واسطے بخشش دی دعا، اس بانے نہ کٹ کرنا شریعت جو ثابت نہیں. یہ دین میں نواں کام میں یہ بدعت ہے. کئی لوگوں نو دھوکا دے دے او جی ٹھیک ہے اسی کیڑا کوئی ختم کدن اسے تے نہیں آکھیا سی کلام پڑھ کے تے باہ فلانے دی میت واسطے دعا کر دے سانو انہاں اس کام تو بھی ڈک دیتا. اوے ثابت ہی نہیں، تو دین میں نویں کام کرن رہے ہیں. میں گزارشات کیتیاں نے اگر کوئی مولوی صاحب انہوں بڑا شوق ہوئے کہ میں جی یہ ثابت کراں گا شریعت چو، تے اس مولوی صاحب نو کیا جے 4-5 بندے اپنے دے دے، 4-5 تسی لے لیا جے، تے جڑے میرے جماعتی ساتھی ہو مینوں فون کر دیا جے، میں آ جاں گا، مولانا صاحب بھی آ جان، کیمرے لا دیاں گے، وہ بھی لے ہوں تے اسی بھی لے آواں گے، تے بہ کے گل کر لیں گے. اے شریعت چو ثابت نہیں آ کے تہاڈیاں چلاکیاں نے، انشاءاللہ اے بھی ہو جان گیا. اور کو کسے میرے بھائی دا سوال کو جی جی فاتحہ خانی ہو رہی ہے تو فاتحہ نہیں آتے آتے دعا فرمائے، یہ کیسا ہے؟ پہلا تے دسو کہ کیڑے مقام تے فاتحہ
وہ جڑا او کے بھورے تھے جڑے بھورے تھے جی میں عرض کر رہا سن لو ذرا گل ہاں ہوں سنو نا میں عرض کرنا الدعاء هو العبادہ دعا عبادت ہے تے عبادت او ہوندی ہے جڑی کیونکہ عبادت دی اصل حرمت ہے تمام عبادتاں حرام نے صرف او عبادت ثابت ہے جڑی اللہ تو دے نبی تو ثابت ہو گئے تے دعا عبادت ہے جے تے میرے نبی نے فوج کسی دی فوج شدہ دے موقع تے او دے پورے تے جا کے ہاتھ چک کے نبی پاک تے صحابہ دعا کیتی ہے پھر تے وہ جائز ہے تے جے نہیں کیتی پھر ہے بدعت کیونکہ عبادت ہووے جڑی نبی پاک تو ثابت ہووے شریعت جو ثابت ہووے میں عرض کیتا نا دی عبادت دی اصل حرمت ہے تمام عبادت حرام صرف وہ عبادت جائز جڑی اللہ دے نبی یعنی شریعت پاک جو ثابت ہووے اس واسطے دعا عبادت ہے جڑے لوگ کوئی پاہمیں فاتحہ دا نام دے وے پاہمیں وہ دعا دا نام دے وے ہاں دعا کرنی ہے جاؤ قبر تے جا کے دعا کرو روز کرو جا کے دعا پر مولوی صاحب سان ہوتے ویکھے گا کیڑا اب ویکھو ویکھی جے ریا کاری جے دعا کرنی ہوتے کرو ہاں حضرت ماعز بن مالک دی طرح کسی اور سبب نہ کٹھے ہوئے ہو نماز دی میت دی وجہ تو نہیں ویسے کسی نماز میں کٹھے ہوئے ہو جمعے میں کٹھے ہوئے ہو حضرت فلانا فوت ہو گیا دعا کر دیو جائز میرا خیال ہے دعا کر لو الیکٹرونک مسئلہ ہے دس ہے نا انہا مسئلہ بن جائے گا الحمدللہ اللہ پاک نے سنو بڑا موقع دیتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنة وقنا عذاب النار